اے خدا اے خدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب جواب دے دیں. وعلیکم السلام. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، متولیان کرام، ذمہ داران کرام اور مصلیان کرام، اور خاص کر کے میرے بہت ہی عزیز حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہم. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرماوے. ایک بڑے آپریشن سے گزرا میں، بائی پاس آپریشن، جس میں اگر یوں کہو تو غلط نہیں ہوگا کہ آدمی موت کے منہ سے جا کر پھر واپس ایک مرتبہ آتا ہے. لیکن خیر، اللہ نے پھر یہ سعادت دی. اور سب سے بڑی خوشی کیا ہے کہ ہم جو مہینے میں انٹر ہوئے نا، یہ مہینہ رجب مہینہ. ساتھ میں بولو کون سا مہینہ؟ اس کا پورا نام ہے رجب المرجب. رجب المرجب. اس کے معنی آتے ہیں سارے احتراموں کا احترام، سارے ریسپیکٹس کا ریسپیکٹ والا مہینہ یہ رجب مہینہ ہے. اور ہمارے آقا بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مہینے میں آتے تھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے. اور اللہ کی قسم حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ دعا کا جو بھی اہتمام کرتا ہے رجب مہینے میں بہت برکتیں حاصل کرتا ہے، آنے والے شعبان میں بھی بہت برکتیں حاصل کرتا ہے، اور رمضان کا مہینہ بہت اطمینان سے گزار دیتا ہے. تو یہ دعا سب ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. شروع کریں پڑھنا شروع کریں. بہت پیاری دعا ہے. پڑھیں اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. بس یہ دعا پڑھتے ہی رہنا ہے. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہ یہ جو مہینہ ہے رجب، اس میں برکتیں نازل فرما. آپ دیکھو گے دکان خوب چلے گی انشاءاللہ. آنے والا مہینہ شعبان، اللہ اس میں بھی جان اور مال اور عمر کی برکتیں نازل فرما. بولو آمین. اور اللہ ہم سب کو اطمینان سے رمضان تک پہنچا دے. اچھا، بلغنا رمضان، اللہ ہم کو رمضان تک اطمینان پہنچا دے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رمضان میں 3 خزانے ہیں. بولو رمضان میں کتنے خزانے؟ 3. کون کون سے خزانے؟ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار. رمضان کے پہلے 10 دن آ گئے، ہمارے نبی نے فرمایا رحمت والے، دوسرے 10 دن مغفرت والے، تیسرے 10 دن میں اللہ نے امت کو جہنم سے آزاد کر دیا. تو یہ ایک دعا، رجب میں مال جان میں برکت، شعبان میں مال جان میں برکت، اور رمضان میں رحمت بھی، مغفرت بھی، اور جہنم سے آزادی بھی. بولو سبحان اللہ. تو یہ دعا پڑھتے رہیں گے. پڑھو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب یہاں باغا تلاؤ میں یہ کبھی کبھی یہ مسجد میں، گنبد والی مسجد میں آنا ہوتا ہے. یہ آدھے گھنٹے کا ہمارے پاس موقع ہے. یہ رجب مہینے میں سب سے بڑا اگر کوئی واقعہ، اللہ کی قسم سب سے بڑا واقعہ، ہاں وہ تاریخ میں اختلاف ہے کہ تاریخ کون سی ہے، مگر سب سے بڑا واقعہ اگر کوئی رجب مہینے کا ہے تو معراج. بولو کون سا واقعہ ہے؟ معراج. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج. اور آپ کو معلوم ہے نا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں، یعنی کون سا مہینہ؟ رجب میں 2 سفر کیے. ایک رات سفر کتنے؟
دو، ایک زمین کا سفر، بولو ایک کون سا سفر؟ زمین کا سفر، جس کو عربی میں اسرا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسرا۔ وہ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ کعبۃ اللہ سے شروع ہوا اور مسجد اقصی پر مکمل۔ بولو کعبۃ اللہ سے شروع ہوا، مسجد اقصی پر مکمل۔ اس سفر کا نام کیا ہے؟ اسرا۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اسرا۔ تو یہ سفر کا نام ہے اسرا۔ اچھا دوسرا سفر اسی رات میں بیت المقدس سے اللہ کا عرش، بولو اللہ کا عرش، یعنی کہاں سے کہاں تک، جس کو اللہ نے فرمایا، اس کا نام ہے معراج۔ جو ہم معراج والی رات، تو پہلے اسرا اور اسرا کے بعد پھر کیا ہے؟ معراج، جس کو اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ رجب میں سب سے بنیادی واقعہ کون سا؟ بولو معراج۔ اس میں ایک زمین کا سفر اور بولو ایک کہاں کا سفر؟ آسمان کا سفر۔ اس وقت ابھی میں آپ کی توجہ چاہوں گا، سب کی توجہ چاہوں گا، کیونکہ پورے معراج کا سفر اگر بیان کرنا ہو تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے چاہیے، تاکہ کیونکہ ہمارے دماغ میں معراج کا سفر کیسا ہے معلوم ہے؟ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ سے شروع فرمایا اور بیت المقدس اور اس کے بعد اللہ کا عرش۔ نہ میرے پیارو، وہ پوری رات کا سفر ہے۔ آسمان کا نظام روکا گیا، زمین کا نظام روکا گیا، چاند کو روکا گیا، سورج کو روکا گیا، ستارے کو روکا گیا، فرشتوں کو روکا گیا، سب کو کہا گیا آج رات کوئی کچھ نہ کرے، کوئی کچھ نہ کرے، کوئی کچھ نہ کرے۔ تو اعلان ہوتا ہے کہ کوئی کچھ نہ کرے تو کیا کرے؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے آج میرے مصطفیٰ کا دیدار کرتے رہے۔ اور وہ پوری رات سفر ہوا، لمبے سے لمبا سفر ہوا، مگر جانے کا وقت بھی وہی تھا، آنے کا وقت بھی وہی تھا۔ تو یہ معراج ایک بہت عجب معجزہ ہے۔ مگر مجھے اس وقت آدھے گھنٹے میں صرف ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ ہمارے نبی کہاں پر گئے تھے؟ عرش۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر گئے؟ یہ میں اس لیے آپ سے بلوا رہا ہوں کیونکہ اس کو کڑی سے جوڑنا ہے، اور پورے معراج کا سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر گئے؟ عرش۔ اچھا جب عرش پر ہمارے نبی پہنچ گئے، یہ بھی بڑا لمبا واقعہ ہے، کیسے پہنچے، وہاں جا کر استقبال کیسا ہوا، مہمانی کیسے ہوئی۔ مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ ہمارے نبی جب عرش پر گئے تو ہمارے نبی نے خود پوچھا، اے اللہ، خود پوچھا اے اللہ مجھے 5 سوالات کرنا ہے، بس ابھی یہ جمعہ سے پہلے مجھے یہ 5 سوالات حل کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے خود پوچھا اللہ اگر آپ کی پرمیشن ہو تو مجھے کتنے سوالات پوچھنا ہے؟ آپ لوگ ذرا برابر ساتھ میں جواب دینا، کتنا؟ اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا تو میں تو ناشتہ بھی نہیں کیا۔ آپ نے ناشتہ تو کیا ہوگا نا مولانا عبدالرؤف؟ میرے کو تو ڈاکٹر نے ایسی پابندیاں لگائی ہے کہ ناشتہ بھی اتنا کرنا پڑتا میرے کو، پھر بھی یہ لوگ بول نہیں رہے۔ ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا کہ کتنے سوال ہمارے نبی نے خود اللہ سے پرمیشن لی اور کتنے سوالات پوچھے؟ 5۔ اور اللہ کو جب پوچھا نا اللہ آپ کی پرمیشن ہے میں آپ کو 5 سوالات پوچھوں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ارے میرے مصطفیٰ مہمان بن کے آئے ہو، سوال تم پوچھتے جاؤ گے، رب مصطفیٰ جواب دیتا چلا جائے گا۔ یعنی سوال کتنے اہم ہوں گے، پوچھنے والے مصطفیٰ اور جواب دینے والا رب مصطفیٰ، تو سوالات بہت اہم ہوں گے۔ چلو میں بہت جلدی آ رہا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال اے اللہ، کسی زمانے میں حضرت ابراہیم آئے تھے، ہمارے نبی معراج پہ پوچھ رہے ہیں، اور معراج میں جب ہمارے نبی ہے نا تو یہ کہہ دو ہمارے نبی زمین پر ہے؟ نہیں۔ آسمان پر ہے؟ نہیں۔ جنت میں ہے؟ نہیں۔ کہاں پر ہے؟ اللہ کے عرش۔ اللہ کا عرش آسان ترجمہ اللہ کی آفس۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آفس میں، اللہ کی آفس، اللہ اکبر کبیرہ کما یلیق بجلالہ و شانہ، کیا شان ہوگی۔ ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا، اللہ ایک زمانہ گزرا حضرت ابراہیم آئے تھے اور اللہ آپ نے ان کو بہت بڑا انعام دیا تھا، وہ کیا تھا؟
ہمارے نبی سوال پوچھ رہے اللہ آپ نے ان کو بہت بڑا انعام دیا تھا، وہ انعام کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ وہ تو تم کو بھی معلوم ہے، میں نے انعام یہ دیا تھا ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا تھا۔ بولو ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ اور نمرود نے آگ لگائی 6 مہینے تک آگ لگائی، اور 6 مہینے کے بعد نمرود نے آگ میں کن کو ڈالا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جاتے وقت اللہ جانا ہے، اللہ آگ میں جانا ہے، اللہ آگ میں جانا ہے؟ اللہ نے کہا جانا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میں نبی ہوں، مجھے آگ میں جانا ہے۔ اللہ نے کہا جانا ہے۔ اور حضرت ابراہیم جب آگ میں گئے، اللہ نے اسی آگ کو جنت کا باغ بنا دیا، جس کو اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اللہ نے فرمایا آگ تو ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا۔ اور حضرت ابراہیم 40 دن رہے کس میں؟ ہم 4 منٹ رہے تو ختم۔ 40 دن رہے، اور جب باہر آئے نا تو حضرت ابراہیم پہلے خوبصورت تھے، باہر آئے تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ اور کیا کہا کائے کو باہر آیا؟ آگ میں کتنا اچھا تھا، صبح ہوتی شام ہوتی اللہ پوچھتا تھا ابراہیم کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ انعام ملا۔ ہمارے نبی نے عرش پر پوچھا اللہ حضرت ابراہیم کو کیا انعام؟ اللہ نے جواب دے دیا کہ ہم نے آگ کو، بولو 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 ساتھ میں بولو، آگ کو۔ ہاں، ہمارے نبی نے دوسرا سوال، کہاں پر سوال ہو رہا ہے پھر بولو کیا سوال؟ اللہ وہ حضرت موسیٰ وہ بھی ایک نبی آئے تھے، اللہ آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے کتنے عجیب انداز میں جواب دیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرے پیغمبر موسیٰ آئے تھے، ان کو یہ انعام دیا کہ ان کے لیے سمندر اور دریا میں راستے بنا دیے۔ یہ دوسرا جواب، ہم نے ان کے لیے سمندر میں کیوں؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 1,00,000 کو لے کر، کتنے کو لے کر؟ بنو اسرائیل کی جماعت 1,00,000 کو لے کر حضرت موسیٰ چلے چلے چلے، سامنے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر۔ حضرت موسیٰ ایسے بھور میں پھنسے، آگے جاوے تو کیا ہے؟ سمندر، پیچھے جائے تو کیا ہے؟ فرعون کا لشکر۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ کروں کیا کروں، آگے بھی موت ہے اور بولو پیچھے بھی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لکڑی ہے، مارو سمندر پہ مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا اللہ یہ ڈنڈا ہے، لکڑی ہے، عصا ہے، سمندر پہ ماروں گا آواز آئے گی اور کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم سمندر پر عصا مارو، اپنی قدرت سے سمندر میں راستے بنا دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا، اللہ نے پانی کی دیوار، پانی کی دیوار کھڑی کی اور راستے بنائے۔ اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ جلدی جلدی بولو کتنے ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ عرش پر، ہمارے نبی بھی عرش پر۔ ہمارے نبی نے تیسرا سوال پوچھا، اے اللہ ایک تیسرا سوال، آپ نے حضرت داؤد کو کیا انعام دیا؟ ایک اور نبی بھی آئے تھے، بولو کون؟ حضرت، ان کو کیا؟ اللہ نے کہا ان کو تو بہت انعام دیے۔ ایک انعام تو یہ دیا ان کو آسمان سے کتاب دی، زبور۔ کیا دی؟ آسمان سے کتاب، زبور۔ تو زبور آسمان سے کتاب دی، مگر جب وہ پڑھتے تھے تو اڑنے والا پرندہ رک جاتا تھا، بہنے والا پانی تھم جاتا تھا، اور جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑوں سے بھی پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ اور اللہ نے کہا میں نے داؤد کو انعام کیا دیا معلوم؟ بڑے سے بڑا لوہا، لوہے کی بڑی پلیٹ، حضرت داؤد ایسا پکڑتے تھے، یوں کرتے تھے تو لوہے کو موم بنا دیتے تھے، بولو لوہے کو۔ ہمارے پاس اتنا بڑا لوہا ہے، یوں کرے تو انگلیاں مڑ جاوے، فریکچر ہو جاوے۔
حضرت داؤد علیہ السلام یوں کرتے تھے تو لوہے کو موم بناتے تھے، اور یوں کرتے تھے پھر کھولتے تھے تو زیرہ بنا دیتے تھے، اور ایک ایک زیرہ اس زمانے کے 500 درہم میں بیچی جاتی تھی۔ اللہ نے حضرت داؤد کو ایسا کمال دیا تھا جس کو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اللہ فرماتے میرے داؤد آپ زبور پڑھتے جاؤ گے، اڑنے والا پرندہ رک جائے گا، بہنے والا پانی تھم جائے گا، پہاڑوں سے پڑھنے کی آواز آئے گی، اور ہم نے لوہے کو آپ کے لیے موم بنا دیا۔ بولو لوہے کو موم۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ جلدی جلدی بولو نا، کتنے سوالات ہو گئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر چوتھا سوال پوچھا۔ اب کیا سوال پوچھا معلوم ہے؟ کہ اے اللہ، آپ نے حضرت سلیمان کو کیا عطا کیا؟ اب سلیمان علیہ السلام تو آپ کو معلوم ہے بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا عطا کیا؟ اللہ نے فرمایا او میرے مصطفیٰ، حضرت سلیمان کو تو اتنی بڑی حکومت دی، اور آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں پر حکومت کرے، ایسا سپر پاور آج تک نہیں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں پر، جناتوں پر، چرندوں پر، درندوں پر، پرندوں پر، کیڑے مکوڑوں پر، سب پر حکومت کرے، بلکہ حضرت سلیمان کے جتنے خدمت کرنے والے تھے وہ انسان کم تھے، اور جنات ہم لوگ رکھے تو حالت ہی خراب ہوتی ہے۔ عبد الرؤف وہ رات کو میرے پاس آتے نا، تعویذ والا آتا، ایک آ کے میرے کو کہتا مولانا گھر چیک کرو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں رات کو میرا کرتا لٹکاتا ہوں نا تو معلوم نہیں جنات آتا ہے، کبھی ہاتھ ہلاتا ہے، کبھی پاؤں ہلاتا ہے۔ مولانا وہ جوانی تھی میری، گیا پتا چلا وہ پنکھا چلتا ہے تو اس کی وجہ سے ہلتا ہے، اور جنات فرصت میں کہ تیرے گھر میں آ کے بیٹھے گا وہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام انسان، جنات، چرندے، درندے، پرندے پر حکومت کرے۔ چلو یہ حکومت ہم نے مانا کہ حضرت سلیمان کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک کار تھی، کار سمجھتے ہو؟ کار تخت سلیمانی کار، ایسی کار کوئی کمپنی قیامت تک نہ بناوے۔ معلوم حضرت سلیمان علیہ السلام کار میں بیٹھتے تھے، سٹیئرنگ، ارے بولو سٹیئرنگ نہیں، گیئر باکس نہیں، ہارن وارن نہیں، حضرت سلیمان آرام سے بیٹھے، دو فرشتے آ گئے، کہاں جانا ہے؟ حضرت سلیمان یہاں ہوں، مشرق میں ہوں، مغرب میں جانا، آسان الفاظ میں ہندوستان میں ہوں، امریکہ جانا۔ تو دونوں فرشتے کہتے سو جاؤ نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سوتے تھے، ابھی سوئے کیا، سوئے نہ سوئے، وہ دونوں فرشتے اللہ کے نبی اٹھو اٹھو، کیا ہوا؟ کہا پہنچ گئے۔ تو کہا اتنا جلدی پہنچ گیا؟ وہ فرشتے کہتے تھے ہم کیا کریں، اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنایا ہے، ایسا ہوائی جہاز، ایسا راکٹ کہیں نہیں بنے گا، اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنایا ہے۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ یہ سب باتیں قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے۔ چلو بولو کتنے سوالات ہو گئے؟ سب سے پہلا سوال، آپ میرا ساتھ دو گے؟ سب سے پہلا سوال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سب جواب دیں گے۔ اے اللہ، آپ نے حضرت ابراہیم کے لیے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو، بولو آگ کو باغ بنا دیا۔ نمبر 2، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے۔ نمبر 3، میں نے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنا دیا۔ نمبر 4، حضرت سلیمان کے لیے بڑی حکومت دی، یہاں تک کہ ہوا کو بھی آپ کا۔ اب کتنے سوالات باقی رہ گئے؟ ہمارے نبی نے کہا اللہ آخری کویسچن، اللہ نے کہا پوچھو نا۔ ہمارے نبی نے فرمایا فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي یا رب، اللہ مجھے کیا دینے والا، اللہ مجھے کیا دینے والا۔ اور ہمارے نبی کا انداز دیکھو، حالانکہ یہ انداز دینے والا کون؟ خود اللہ ہی، لیکن ہمارے نبی کا انداز تو دیکھو، کیا انداز ہے معلوم؟ اللہ وہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو آپ نے باغ بنایا، وہ تو زمین پر تھے۔ حضرت داؤد کے لیے وہ لوہے کو موم بنا، زمین پر تھے۔ حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے، حضرت موسیٰ زمین پر تھے۔ حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو تابع بنایا، حضرت سلیمان زمین پر تھے۔ اللہ میں زمین پر نہیں ہوں،
اللہ میں محمد آسمان پر نہیں ہوں، میں آپ کے عرش میں ہوں، اور آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، مہمان بن کر آیا ہوں، آپ مجھے کیا انعام دینے والے؟ او ہو، اس وقت اللہ نے جو جواب دیا ہوگا، کیا فرمایا؟ اَوَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ مَا لَا نَبِيٌّ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ نَبِيٍّ او کما قال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو، کہاں پر آئے ہو؟ عرش پر آئے ہو، اللہ نے فرمایا وہ انعام دینے والا، بولو وہ انعام دینے والا جو کسی نبی نے دیکھا بھی نہیں ہے، بولو کسی نبی نے دیکھا بھی نہیں، کسی نبی نے سنا بھی نہیں، کسی نبی نے سوچا بھی نہیں ہے۔ میں تجھے اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا انعام دوں گا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے سنا نہیں، کسی نے سوچا۔ اچھا بتاؤ، جب ایسا معاملہ ہوا ہوگا تو ہمارے نبی اللہ کے اور قریب ہو گئے، جس کو قرآن کریم نے کہا فَكَانَ قَابَ قوسینی او 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 ادنا، ہمارے نبی اور قریب ہو گئے۔ اللہ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام دینے والا۔ اللہ نے فرمایا بہت بڑا انعام دینے والا، وہ سب چھوٹے چھوٹے انعام تھے، آگ کو باغ بنا دیا، او سمندر میں راستے بنا دیے، وہ ہمارے لیے بہت بڑے۔ اللہ فرماتے او میں نے کر دیا، میں نے ہوا کو غلام بنا دیا، میں نے لوہے کو موم بنا دیا، لیکن میرے مصطفیٰ تجھے میری قسم جو انعام دینے والا ہوں اس سے بڑا بولو کوئی انعام نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی اور قریب ہو گئے تو اللہ نے انعام بتایا۔ اب سب لوگ سنیں گے انشاءاللہ، ارے بولو سنیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ تبارک و تعالی وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ أَلَّا ذُكِرْتُ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي۔ سبحان اللہ تو بول دو، بلند آواز سے بولو نا سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو کیونکہ یہ ہمارے مصطفیٰ کا انعام ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور جن کو عربی آتی ہوگی وہ سمجھ گئے، نہیں آتی ہوگی وہ ابھی سمجھیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اَوَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ أَلَّا ذُكِرْتُ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں بہت 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 بڑا انعام دیا، نہ کسی آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دل نے سوچا۔ اللہ کیا انعام دیا؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا جہاں جہاں، بولو ساتھ میں بولو نا، جہاں، خالی اتنا ہی بول دو جہاں جہاں۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے فرمایا بہت بڑا انعام دیا، جہاں 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 جہاں، اللہ نے فرمایا جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ اور سچ بتاؤ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جہاں جہاں اللہ کا نام، وہاں وہاں ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، ہوا کلمہ پورا، ہوا کلمہ پورا۔ یہ تو مکہ کے کافر بھی پڑھتے تھے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کو پوچھتے تھے آسمان زمین کون بنایا، کہتے تھے اللہ، یعنی کہتے تھے لا الہ الا اللہ۔ لیکن ایمان پورا ہوا؟ اللہ نے کافر کو کافر کا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کیوں کہ تمہارے پاس الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ اذان دینے والا اچھی آواز میں اذان دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور سوئچ بند کر دیا، اذان ہو گئی۔ ہاں پگار دیں گے اس کو، جب تک اشہد ان محمد۔ بلکہ آپ کو ایک تعجب کی بات بتاؤ، مجھے کسی نے کہا کہ نماز میں قرآن ہی قرآن ہے۔ سننا ہے، بہت پتے کی بات ہے، نماز میں قرآن ہی قرآن ہے۔ میں نے کہا نماز میں قرآن ہے، بے شک قرآن ہے بھائی، نماز ابھی پڑھائیں گے امام صاحب تو پہلی رکعت میں کیا پڑھیں گے؟ قرآن۔ دوسری رکعت میں کیا پڑھیں گے؟ ارے بولو نا، قرآن۔ آپ سنت نوافل میں کیا پڑھو گے؟ قرآن۔ میں نے کہا نماز میں قرآن ہی قرآن ہے، ایسا مت کہو، نماز شروع ہوتی ہے مصطفیٰ سے، ختم ہوتی ہے مصطفیٰ پر۔
نماز شروع کیسے کرتے ہو؟ آپ لوگ صرف انگلی پر گنتے جانا کہ نماز میں ہمارے نبی کہاں سے کہاں تک ہے. صرف نماز میں اللہ نے کیا محبت دی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو. پورا مجمع بولو نماز شروع کس سے کرتے؟ اللہ اکبر بولو نا. نماز قرآن میں اللہ اکبر کا ہے، پورے قرآن میں اللہ اکبر نہیں ہے نا. تعجب ہوتا ہے لیکن نہیں ہے، بعد میں دیکھ لینا قرآن میں اللہ اکبر نہیں. ہاں یہ ملے گا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر لَمَقَتُ اللَّهِ اکبر، لیکن اللہ اکبر صرف حدیث میں ہے تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. ہم نماز شروع کرتے نا اللہ اکبر، یہ قرآن میں نہیں. کس میں؟ اچھا پھر نمبر 2 ہم کیا کرتے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. قرآن میں کہا ہے یہ ثنا؟ قرآن میں کہا ہے قرآن میں. جب پھر ہم کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پورے قرآن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں ہے. قرآن میں حکم تعوذ ہے، نفس تا. قرآن میں یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، مگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پورے قرآن میں نہیں ہے. اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نے کتنی چیزیں ہو گئی. اچھا جب سورت ہو گئی ہم بولتے ہیں آمین. سورہ فاتحہ کے بعد کیا بولتے ہیں؟ قرآن میں کہاں پر ہے آمین؟ آمین. ایک میرے کو میرا آج کل عبد الرؤف میرے کو مجھے کہتے ہیں آمین ہے نا قرآن میں. میں نے کہا انہم کانوا قوما آمین. میں نے کہا اللہ کا بندہ وہ آمین نہیں ہے، وہ آمین ہے. آمین آمین کے معنی اندھا. یہ ہم لوگ تجوید میں محنت نہیں کرتے نا، بہت غلط ہے، بہت غلط ہے. ہم لوگ بہت غلط سورہ فاتحہ پڑھتے. آمین اللہ ہماری دعا قبول کر لے بولو. اور آمین آئین نکلا اللہ سب اندھے ہو گئے. کتنا بڑا فرق ہو گیا. بولو فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرق ہوا. چل تو آمین بھی قرآن میں نہیں. 4 باتیں ہو گئی نا. آمین بھی قرآن میں نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا حکم. سب ہمارے نبی کا حکم ہے نماز میں. اچھا چلو ہم رکوع میں گئے. رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. کہاں ہے قرآن میں سبحان ربی العظیم؟ معلوم ہے 5ویں چیز یہ بھی نبی کا حکم ہے. اچھا ہم نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ نمبر 6 پورے قرآن میں نہیں. پھر ہم نے کہا ربنا ولک الحمد نمبر 7 بولو قرآن میں نہیں. پھر ہم سجدے میں گئے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی بولو قرآن میں نہیں. اچھا 2 سجدے کے بیچ میں بھی دعا ہے. آپ کو معلوم ہے 2 سجدے کے بیچ میں دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے. وہ ہم پڑھتے تو وہ حرم شریف میں پڑھا جاتا ہے. ہم لوگ پڑھتے نہیں، یہاں پڑھے تو امام سب کو نکالتے ہیں نوکری پہ سے. 2 سجدے کے بیچ میں بہت بڑی دعا ہے. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وارزقنی واسترنی واجبرنی واہدنی وارفعنی ولا تذلنی وادخلنی الجنت بمنک وفضلک یا ارحم الراحمین. پڑھنا نہیں بھائی امام عبد الرؤف صاحب پڑھنا نہیں، لیکن یہ 2 سجدے کے بیچ میں دعا ہے. پڑھے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا یہ قرآن میں ہے؟ یہ 9ویں چیز میں بتاتا ہوں، بتاؤ قرآن میں ہے؟ نہیں ہے. اچھا ہم التحیات پڑھتے ہیں اور واجب ہے پڑھنا التحیات. یہ قرآن میں التحیات للہ والصلوات ہے؟ قرآن میں نہیں ہے. 10 چیزیں ہو گئی. 11ویں چیز آؤ درود شریف ہم جو پڑھتے ہیں ہے قرآن میں. درود ابراہیم ہم پڑھتے قرآن میں. ہاں قرآن میں یہ تو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حکم ہے درود پڑھنے کا، لیکن درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے وہ پورے قرآن کے 30 پارے میں نہیں ہے. کتنی 11 چیز ہو گئی نا. 12ویں چیز آؤ ہم جو پڑھتے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا، یہ ہے قرآن میں؟ بولو قرآن میں نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے قرآن میں؟ شروع اللہ اکبر قرآن میں نہیں، آخر میں سلام قرآن میں نہیں، درمیان میں 13 چیزیں ہو گئی. میرے دوستو اللہ بتانا چاہتا نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیوں؟ شروع ہوتی ہے مصطفیٰ کے نام پر، ختم ہوتی ہے مصطفیٰ کے نام پر. اور میرے دوستو جو اللہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرے،
سننا، جو اللہ نبی سے اتنی محبت کرے کہ نماز جو سب سے بڑی عبادت ہے، ساری عبادت، زکوٰۃ، روزہ، حج، ساری عبادتیں اللہ زمین پہ فرض کرتے ہیں، نماز اللہ عرش پر بلا کر فرض کرتے ہیں، اور وہ شروع کرواتے ہیں مصطفیٰ کی حدیث پر، ختم کرواتے ہیں مصطفیٰ کی حدیث پر۔ وہ اللہ کو اپنے مصطفیٰ سے کتنا پیار ہوگا، بولو کتنا پیار ہوگا۔ اور سوچو اللہ کو جب مصطفیٰ سے اتنا پیار ہے تو جو مصطفیٰ کا دامن پکڑ لیتا ہے اللہ کو اس سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کو مصطفیٰ سے پیار ہے، اور جو مصطفیٰ کا دامن پکڑ لیتا نا اللہ کو اس سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے مصطفیٰ کا دامن پکڑا۔ ہمارے یہاں آج کل جو نکاح ہوتے مولانا عبدالرؤف صاحب، نکاح ہوتے منڈپ، کنکوتری، عورتوں مردوں کا جمع ہونا، عورتوں کا تیار ہونا، بیوٹی پارلر، ہزاروں روپے خرچ ہوتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، کتنے شادی کرانے والے ایسے جن کا بہت بڑا قرض باقی ہے، بہت بڑا قرض باقی ہے، سامنے والے کا قرض ادا نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کے گھر کا منڈپ تیار ہو رہا ہے، اس کے گھر کا فوٹوگرافری تیار ہو رہی ہے، اس کے گھر میں اعلیٰ سے اعلیٰ پرس لایا جاتا ہے، اس کے گھر میں سینڈل لائی جاتی ہے، اس کے گھر میں دلہن کے بہترین لاکھوں روپے کا کپڑا لایا جاتا ہے۔ قیامت میں کتنا ہمت والا ہے، جواب دینے کو سب تیار ہے۔ ہمارے آقا، بولو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ابھی معلوم ہوا، کس سے محبت؟ مصطفیٰ سے۔ ہمارے نبی 3 دن کے بھوکے، بولو کتنے دن کے بھوکے؟ 3 دن کے بھوکے۔ میں پوری حدیث میں نہیں آ رہا ہوں، ہمارے نبی کے پاس کھانا آیا، بولو ہمارے نبی کے پاس کھانا آیا، اس میں انگور آیا، انگور، بولو کیا ہے؟ انگور آیا۔ ہمارے نبی نے کچھ انگور کے دانے کھائے، یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انگور کے دانے کھائے، کھا لیے، اور اس کے بعد رونے لگے، تو سامنے حضرت عمر تھے، تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ انگور کھائے پیٹ بھر گیا، یہ رونا کس بات کا رونا اللہ کے رسول؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھائے نا اس کے لیے رونا۔ کہا اللہ کے رسول کھانے کے بعد تو آدمی ہنستا ہے، بھائی جب بھوکے تھے تب روئے، اب تو انگور کھا لیے پیٹ بھر گیا اب تو ہنسنا چاہیے، اب رو کیوں رہے ہو؟ تو ہمارے نبی نے کہا قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا، یہ جو انگور کھائے نا قیامت میں۔ تو حضرت عمر نے انگور کھا لیے تھے، ڈنڈی رکھی تھی، ڈنڈی، حضرت عمر نے یہ ڈنڈی اٹھائی اور یوں زمین پر پھینکا، کہا اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کا، یعنی یہ انگور، اس کی ڈنڈی، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت جبرائیل آئے، آج بھی قرآن پاک میں لکھا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اللہ نے فرمایا کہو، عمر کو کہو، قیامت تک آنے والے کو کہو، انگور کیا جو تم پانی پیتے ہو اور سانس لیتے ہو، کل قیامت میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے پیارو، ہم سب لوگ ارادہ کریں اللہ کس سے محبت کرے؟ مصطفیٰ۔ اور ہم بھی مصطفیٰ سے محبت کریں تو اللہ ہم سے بھی، لیکن ہم لوگ مصطفیٰ سے محبت، اللہ کی قسم ہم سے بڑا نالائق کون ہوگا؟ ہر وہ کام جو مصطفیٰ نے کہا کرو اور نہیں، مصطفیٰ نے کہا نہیں، وہ جیسا جھوٹ، کتنا جھوٹ ہم لوگ بولتے ہیں۔ میں ایک حدیث سنا ہوں، آپ کو اچھا لگے برا لگے وہ تو خیر آپ کی مرضی کی بات ہے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے یہ آخری حدیث سن لو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ رحمت سے نہیں دیکھے گا، اللہ مغفرت نہیں کرے گا، اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرے گا، اللہ اس کے اوپر مہربانی نہیں کرے گا۔ ہمارے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا اللہ کی قسم، نہ اللہ رحم کرے گا، نہ اللہ کرم کرے گا، نہ اللہ مہربانی کرے گا، نہ اللہ رحمت سے دیکھے گا، نہ اللہ مغفرت کرے گا۔ تو وہ صحابہ تھے، کہنے لگے کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ نہیں کرے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ نہ رحمت سے دیکھے گا، نہ مغفرت کرے گا، نہ اللہ کرم کرے گا، نہ مہربانی کرے گا، اور پھر ہمارے نبی نے کہا اللہ کی قسم وہ جہنم میں جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ کتنے قسم کے لوگ؟ 3 قسم کے لوگ، اور تینوں نے کلمہ پڑھا ہوگا، تینوں نے کلمہ۔ تو حضرت ابو ذر غفاری وہاں تھے، میں پوری حدیث سنا رہا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری وہاں کھڑے ہوئے، جو سر پہ ہاتھ رکھا، برباد ہو گیا،
برباد ہو گیا، برباد ہو گیا. ابھی تو سنے نہیں کہ کون تین لوگ، لیکن حضرت ابو ذر غفاری نے کہا اللہ کی قسم جس کے بارے میں نبی یہ کہے اور قسم کھا کر کہے اللہ رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اللہ مغفرت سے نہیں دیکھیں گے، اللہ کرم نہیں کریں گے، اللہ مہربانی نہیں کریں گے، اللہ جنت میں نہیں بھیجیں گے، اللہ جہنم میں ڈالیں گے، وہ تین قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ حضرت ابو ذر نے کہا برباد ہو گئے، برباد ہو گئے، برباد ہو گئے. پوچھا کون؟ ہمارے نبی نے فرمایا سب سے پہلے وہ مرد جس کی پیجامہ پتلون ٹخنوں کے نیچے ہو، وہ مرد جس کی پیجامہ پتلون ٹخنوں کے باہر جا کے دیکھو کیسی جینز ٹخنوں کے نیچے اور اوپر کرنے بولے میرے کو شرم آتی ہے. کیوں ناک کٹ جاتی ہے؟ کیوں تو بہت ہینڈسم دکھتا ہے، بہت سمارٹ دکھتا ہے. نمبر دو، جو کسی پہ احسان کرے اور احسان جتائے. احسان کرے، بیچارہ کوئی مولانا کو ضرورت پڑی ہوگی تو مولانا کو دے دیا 5,000 روپیہ، پھر کچھ کام دیا ہوگا مولانا کو کہ مولانا یہ کام کرنا ہے، مولانا نے کہا میرے سے نہیں ہوگا، تو کہتا ہاں بھول گئے رمضان میں 5,000 دیا تھا نا، وہ زکات کے دیا تھا نا 5,000 روپے. نمبر دو، احسان جتانے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جس کی پیجامہ ٹخنوں کے نیچے، پتلون پینٹ ٹخنوں کے نیچے. اور نمبر تین، میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، وہ دکان والا جو اپنا سامان بیچے اور جھوٹی قسم کھا کر بیچے. جیسے کتنے لوگ قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم میرے کو یہ 500 میں تو میرے کو گھر میں پڑا ہے، حالانکہ گھر میں اس کو 250 کا پڑا ہے. صاف صاف بول دینا کہ بھائی میرے کو 500 میں بیچنا ہے کہ 600 میں بیچنا ہے، لینا ہے تو لے، نہ لینا ہے تو نہ لے، کیونکہ روزی دینے والا کون؟ اللہ. اور جتنا سچ بولے گا اتنی روزی میں برکت ہوگی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی اتنی بڑی تجارت تھی کہ مکے میں ایک اونٹ کھڑا ہے تو 600 کلومیٹر کے بعد مدینے میں ایک اونٹ کھڑا ہے. اور وجہ بتاتے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا، سچ بولا. تو میرے پیاروں یہاں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت کہ میرے کو گھر میں 400 کا پڑا، 500 کا پڑا اور اللہ کی قسم میرے کو پڑا. ہمارے نبی نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں ان کی طرف اللہ قیامت میں دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوگا. اور میرے پیاروں جو پیجامہ ٹخنوں کے نیچے، یہ تو کپڑا ہے نا، کپڑا تو اللہ قیامت میں بولو تو جو ڈائریکٹ نبی کے چہرے کا ہی مذاق اڑا دے گئے. یہ تو کپڑے کی بات ہے، کپڑا آؤٹ سائڈ ہے، کپڑا آؤٹ سائڈ ہے، بدن ان سائڈ ہے. کپڑا آؤٹ سائڈ کا جب مذاق اڑتا ہے تو قیامت میں اللہ دیکھنے کو تیار نہیں. تو انسائڈ کا چہرہ ہی اڑا دیا. پتلی سی ایسی داڑھی رکھی اور معلوم نہیں سمجھتا، لوکنگ ہینڈسم، لوکنگ سمارٹ، کیا معلوم کیا دکھتا ہے. اچھا ہے وہ تو اللہ نے آئینے کو طاقت نہیں دی، روز تھپڑ مارے چہرے کے اوپر. اللہ نے مرد یہ جو داڑھی ہے نا، داڑھی ہاں، یہ اللہ نے کچھ فرشتوں کو رکھا ہے. آخری بات سنو، جو تسبیح پڑھتے سبحان من زین الرجال باللحى، یعنی فرشتے جب سے پیدا ہوئے قیامت تک تسبیح پڑھتے رہیں گے. اللہ تو کتنا پاک ہے جس نے مردوں کو داڑھی کا حسن دے دیا، اللہ تو کتنا پاک ہے جس نے مردوں کو داڑھی کا حسن دے دیا. ہم وہ فرشتے کی تسبیح کو روز توڑتے، روز توڑتے، روز توڑتے کہ اللہ نہیں، پاک نہیں اللہ، اللہ پاک نہیں اللہ. کیا میرے دوستو یہ معاملہ ہو رہا ہے. خیر یہ سب باتوں پر آنے کے لیے، کیونکہ بہت ساری باتیں میں کہہ گیا، معراج کا واقعہ بھی سنا دیا، سب باتوں کا خلاصہ بتا دو. ہاں بولو، بتا دو. ایک کام کرو گے، کیونکہ ابھی آپ باہر جا کر سوچو گے کہ یہ تو مولانا تو بہت مشکل بول کے چلے گئے. تو بھائی مشکل نہیں ہے، شریعت بہت آسان ہے. ان الدین یسر، بولو شریعت بہت آسان. اور کیسے آسان ہے معلوم ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ایک کام کر، آٹومیٹک سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکس، ایمان کے 70 شعبے، سب شعبے تیرے کو مل جائیں گے. ایک کام تو کر لے. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولو ہم کو ایک کام کرنا ہے. ایک کام، ایک کام، ایک کام، ایک کام بولو، کریں گے انشاءاللہ. کیا کام کرنا معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز. اور کوشش کرو مسجد میں جماعت کے ساتھ، پہلی صف، تکبیر اول. کوشش نہیں ہوئے تو چلو چوتھی پانچویں صف، نہیں ہوئے ایک آدھ رکعت گئی، نہیں ہوئے اپنی دکان پہ، اپنی آفس پہ، اپنے مکان میں. لیکن اللہ کی قسم جانے مت دو، نماز جانے مت دو. کیونکہ ایک نماز جاتی ہے نا، ایک نماز جاتی ہے نا، وہ غوث پاک پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کلمے کو چھین لیا ہے، کسی نے کلمے کو چھین لیا ہے. نماز کو ہاتھ سے جانے مت دو میرے دوستو. اور پھر رجب مہینہ، اسی مہینے میں کیا ملی ہے؟ نماز.
تو میرے پیاروں سب لوگ ارادہ پکا کرتے ہو انشاءاللہ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو انشاءاللہ کارڈ بھی تقسیم ہوگا. وہ کون سا کارڈ ملے گا معلوم؟ عصر کے بعد درود پڑھنے کا جمعہ کے دن اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما 80 مرتبہ پڑھنے کا. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بیمار ہیں میری طرح، میں تو بیمار ہوئی، جتنے بیمار ہیں دعا کرے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل.
في السر والعلن، فإن التقوى سنامذر الإيمان، كما قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. عباد الله، علينا أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا تاما كاملا، كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وروى الإمام البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالصلوات الخمسة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله، شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله، والنور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر
النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات. وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. سفی سیدھی کر لے، کندھے سے کندھا ملا لے، جن حضرات کی پیجامہ پتلون ٹکنوں کے نیچے ہو اوپر کر لے، اللہ کی رحمت متوجہ رہے، مل مل کے کھڑے رہے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي العلي الأعلى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. بہت گنہگار ہے اللہ، بہت گنہگار ہے اللہ. اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. تیرا بہت احسان ہے اللہ. کوئی رات تو ہم کو بھوکا نہیں سلاتا، کبھی پیاسا نہیں کر پاتا، کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینتا. بہت گناہ کرتے اللہ، بہت گناہ کرتے اللہ. آج جمعہ کا دن ہے، رجب مہینہ ہے، معراج والا مہینہ ہے. کسی ایک کے بہانے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ. یہ مجمع میں بیمار بھی موجود ہے اللہ، مسافر بھی موجود ہے، قرآن کے حافظین بھی موجود ہے، قاری اور علماء بھی موجود ہے، سفید داڑھی والے بوڑھے بھی موجود ہے اللہ. یہ مجمع میں رات کو تہجد میں رونے والے بھی موجود ہیں اللہ. کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ. میں ہسپتال میں گیا اللہ، سینے کو چیر دیا گیا، پاؤں کو چیر دیا گیا. بہت تکلیف ہوئی اللہ، بہت تکلیف ہوئی. لیکن اللہ خیال آیا یہ سب سامنے ہوا تو تکلیف ہوئی. موت کے وقت چیرا نہیں جائے گا، پھر بھی روح کو نکالا جائے گا، کھینچ کھینچ کے روح کو نکالا جائے گا. دنیا سمجھتی قومے میں چلا گیا، اللہ دھیرے دھیرے روح کو کھینچا جاتا ہوگا. اللہ قرآن کریم میں فرمایا والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچ کھینچ کے روح کو نکالیں گے. اے اللہ اس وقت ہم سب کو گزرنا ہے اللہ، اس مرحلے سے ہم سب کو گزرنا ہے اللہ. ہاسپٹل میں تو چلا کر یہ کہہ کر وہ کہہ کر پانی پی کے معاملہ ختم کر دیا. موت کے وقت کیا کریں گے اللہ؟ اے اللہ موت کے وقت آسانی کر دینا. اے اللہ موت کے وقت آسانی کر دینا اللہ. اللہ وہ گھڑی آنے والی ہے، کوئی لاکھ بنا کرے وہ گھڑی آئے گی اللہ. ہم کو غسل دیا جائے گا، دیا جائے گا اللہ. ہماری دکان، ہمارا مکان، ہمارا شان سب ایک طرف رہ جائے گا اللہ. کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا اللہ. جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اللہ. جنازہ اٹھے گا تو بیوی بھی روتی ہوگی، بچے بھی روتے ہوں گے اللہ. قبر میں اتارا جائے گا اللہ، اتارا جائے گا اللہ. اے اللہ، اللہ اتار کے سب چلے جائے گے، سب چلے. اللہ قبر کی پہلی رات کیسی رات ہوگی اللہ، قبر کی پہلی رات کیسی رات ہوگی. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. پیارے نبی نے فرمایا اللہ تیری قسم اگر نبی نے نہ کہا ہوتا میں اپنی زبان سے کبھی نہ کہتا. لیکن نبی نے فرمایا گنہگار بے نمازی قبر میں جائے گا، جہنم کا لوہا لایا جائے گا، جہنم کی آگ لائی جائے گی، آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے گا، جبڑوں کو پھاڑ دیا جائے گا، ہڈیوں کو توڑ دیا جائے گا، پسلی کو پسلی سے ملایا جائے گا، قبر میں آگ لگائی جائے گی، قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے جائیں گے. اللہ بچا لے اللہ،
اللہ ایک آپریشن نے ہمیں موت تک پہنچا دیا. اللہ قبر کا عذاب کتنا خطرناک ہوگا. اللہ بچا لے. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ ہم کو نمازی بنا دے. آج جو باتیں کہی گئی عمل کرنے والا بنا دے. اللہ سب کو عمل کرنے والا بنا دے. میرے کو بھی عمل کی توفیق دے دے. ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے. سب کا حق ادا کرنے والا بنا دے. اللہ لوگوں کو ستانے سے بچا دے, حسد سے بچا دے, ظلم سے بچا لے. اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دے. اللہ محبت دے دے. بہت دور ہو گئے نبی سے. سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک نبی سے بہت دور ہو گئے. اللہ قیامت میں وہ دن ہم سب کو بتا دے. ایک مرتبہ تیرے نبی کہہ دے میں تیرا نبی تو میرا امتی. اللہ یہ دولت نصیب فرما دے. اللہ ہم میں سے کسی کو وہ دن مت بتا, نہ ہم کو, نہ ہماری بیوی کو, نہ بچوں کو, نہ کسی کو اللہ وہ دن مت بتانا کہ قیامت میں نبی کہے میں تجھے نہیں پہچانتا, تو مجھے نہیں پہچان. اللہ کی حفاظت فرما دے. اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے عمروں میں برکت عطا فرما دے. جن کے اماں ابا چلے گئے, میرے اماں ابا بھی چلے گئے, بہت سو کے اماں ابا چلے گئے, رحمت میں آ گئے. اللہ تیری رحمت میں آ گئے. اب کوئی ہم کو بیٹا بولنے والا نہیں. اللہ فی الحال عالمین قیامت تک ماں اور باپ چہرہ بتانے والے نہیں. اللہ اب نہیں آئیں گے. اللہ اب واپس گھر میں نہیں آئیں گے. اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے, جو رہ گیا وہ بھی دے دے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما, جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.